السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارادے روز بنتے ہیں، برکت ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر بھولی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ فلک کے چاند تاروں سے کوئی پوچھے مقام ان کا، فلک کے چاند تاروں سے کوئی پوچھے مقام ان کا، تجلی ہی تجلی ہے جہاں لکھا ہے نام ان کا، تجلی ہی تجلی ہے جہاں لکھا ہے نام ان کا۔ زمانہ لاکھ بدلا کروٹوں پر کروٹیں، لیکن دلوں کے ساتھ وابستہ رہے گا احترام ان کا۔ نگاہ اہل دانش کو خبر کیا عظمتیں ان کی، جنوں والے سمجھ سکتے ہیں اوج ان کا مقام ان کا، جنوں والے سمجھ سکتے ہیں اوج ان کا مقام ان کا۔ خواجہ خواجگان غریب نواز ولی الہند فقائے رسول خواجہ معین الدین چشتی ثم الاجمیری رضی اللہ تعالی سن 530 یا 35 ہجری میں رجب شریف کی 14 تاریخ کو مغرب کی نماز کے قریب وقت میں دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ مقام سنجر آپ کے والد محترم خواجہ غیاث الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مائناز، متقی، پرہیزگار، باکمال بزرگ تھے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے غریب نواز کے والد محترم کو علم و عرفان، تقوی، پرہیزگاری کی دولت لازوال سے مالا مال فرمایا تھا، وہیں دنیاوی مال و متاع اور شان و شوکت سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا تھا۔ لیکن خواجہ خواجگان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو 15 سال کی چھوٹی سی عمر شریف میں شرف یتیمی سے مشرف ہو گئے۔ یعنی آپ کے والد محترم خواجہ غیاث الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت وصال باکمال ہو گیا جب غریب نواز کی عمر شریف 15 سال کی۔ آپ کے والد محترم کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے غریب نواز کو ایک باغیچہ ملا، بھون چکی ملی۔ غریب نواز اپنے باغیچے کی باغبانی خود فرماتا ہے۔ نئے درختوں کے پودے خواجہ غریب نواز اپنے ولایت والے ہاتھوں سے خود ہی لگائے۔ درختوں کو خواجہ غریب نواز خود ہی اپنے نورانی ہاتھوں سے پانی پلاتے اور باغیچے کی باغبانی خواجہ غریب نواز خود کرتے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ کے بندو، ہم اپنے نئے مکان کا، نئی دکان کا، نئی فیکٹری کا، نئی نرسری کا ادگھاٹن ابتدا جب کرتے ہیں تو غوث و خواجہ رضا کے نام کا فاتحہ دلا کے کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چہ جائے کہ جس باغیچے کی باغبانی ہی خود خواجہ غریب نواز کرتے ہیں، نئے درختوں کے پودے خواجہ غریب نواز اپنے نورانی ہاتھوں سے لگاتے ہیں، درختوں کو پانی ہی خواجہ غریب نواز خود اپنے ولایت والے ہاتھوں سے پلاتے ہیں، اس باغیچے کی ہریالی کا عالم کیا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز کا ایک شاندار باغیچہ، ایک دن ایسا ہوا کہ اس بستی میں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے، خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو معرفت الہی نے جذب کر لیا تھا اور وہ ہمیشہ عالم تحیر میں رہتے تھے، ہر وقت اللہ کا مشاہدہ کرتے تھے۔
مجذوبوں کی دنیا کچھ الگ ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستی میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے خواجہ غریب نواز کے شاندار باغیچے کے قریب سے حضرت ابراہیم قندوزی نامی مجذوب بزرگ کا گزر ہوا۔ غریب نواز کا یہ ہرا بھرا شاندار باغیچہ دیکھا تو ان مجذوب بزرگ کی زبان پر اچانک یہ الفاظ جاری ہوئے، باغیچہ تو ہرا بھرا، نہ جانے اس کا مالک کیسا ہے۔ باغیچہ تو ہرا بھرا، نہ جانے اس کا مالک کیسا ہے۔ باغیچہ تو ہرا بھرا، نہ جانے اس کا مالک کیسا۔ یہ الفاظ 3 مرتبہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر جاری ہو گئے۔ غریب نواز کے کانوں میں یہ آواز ولایت پڑی۔ خواجہ غریب نواز اپنے باغیچے کے دروازے پر تشریف لائے، دیکھا کہ اس بستی کے مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ بار ہوا۔ غریب نواز نے بڑے ہی ادب میں ڈوبے ہوئے لہجے میں یوں کہا، اے نورانی بزرگ، یہ باغیچہ تو آپ کا ہے، میں اس کا باغبان ہوں، آپ اس باغیچے میں تشریف لائیں۔ ان بزرگوں کو خواجہ غریب نواز کا ادب و احترام میں ڈوبا ہوا یہ لہجہ پسند آیا، اور حضرت ابراہیم قندوزی نامی مجذوب بزرگ نے اپنا قدم خواجہ غریب نواز کے باغیچے میں رکھ دیا۔ غریب نواز نے انہیں بہترین جگہ پر بٹھایا۔ آپ کے باغیچے میں جو تر و تازہ پھل فروٹ تھے، خاص کر کے انگور کے خوشے، ایک کشتری میں رکھ کر خواجہ غریب نواز نے بڑے ہی ادب کے ساتھ یوں پیش کیے، اور غریب نواز خود 2 سالوں جس طرح ہم لوگ اتحیات کے قاعدے میں نماز میں بیٹھتے ہیں، خواجہ صاحب ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے، انگور کے خوشے بڑے ہی احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کیے۔ ان بزرگ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چند انگور تناول فرمائے، غریب نواز پر نگاہ ڈالی اور ان کا دریائے ولایت جوش میں آیا، اور حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غریب نواز سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا، اے نازوں کے بلے معین الدین، تم نے تو اپنے باغیچے کے تر و تازہ پھل فروٹ سے مجھ فقیر کی مہمان نوازی کی، لیکن مجھ فقیر کی جھولی میں روٹی کے سوکھے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اے نازوں کے بلے معین الدین، روٹی کا سوکھا ٹکڑا اپنی زبان میں چبا کر لعاب آلود کر کے تمہیں دے دوں تو کیا تم قبول کرو گے؟ غریب نواز کا ادب میں ڈوبا ہوا جواب سنو۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں، اے نورانی بزرگ، اگر آپ روٹی کا سوکھا ٹکڑا زبان ولایت میں چبا کر لعاب آلود فرما کر مجھے عطا فرمائیں گے تو میری خوش نصیبی کی معراج ہو جائے گی۔ غریب نواز کا ادب میں ڈوبا ہوا جواب ان بزرگ کو بہت ہی پسند آیا۔ جھولی میں سے روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا، زبان مبارک سے آزودہ فرمایا، اور پھر اپنے ولایت والے ہاتھوں سے روٹی کا سوکھا ٹکڑا غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ خواجہ غریب نواز نے بلا تکلف وہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا تناول فرمایا۔ روٹی کا ٹکڑا حلق کے نیچے اترنا کیا تھا کہ غریب نواز کے دل میں ایک عجیب نور چمکا، دل آپ کا دنیا سے برگشتہ ہو گیا، اور جو باغیچہ تھا وہ بھی بیچ ڈالا، پون چکی تھی وہ بھی بیچ ڈالی، اور اس کی جو قیمت آئی خواجہ غریب نواز نے غریبوں فقیروں پر خیرات کر دی، اور خود غریب نواز کہلانے لگے۔ اب بظاہر میں تو یہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھلایا گیا ہے، حقیقت میں شربت معرفت الہی پلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غریب نواز کا دل دنیا سے برگشتہ ہو گیا، تلاش حق میں چلے، اور مدرسہ مولانا نظام الدین میں خواجہ غریب نواز بحیثیت طالب علم داخل ہوئے، اور وہاں آپ نے علم حدیث، علم فقہ، علم منطق،
علم معانی، علم بیان، علم ادب، علم تفسیر، بے شمار علوم کی تکمیل فرمائی اور راہ علم کی آفتاب و ماہتاب بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا علم خوب حاصل کیا اور اس کے بعد پیر کی تلاش میں چلے۔ کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ۔ چلتے چلتے خواجہ غریب نواز مقام ہارون میں پہنچے۔ ہارون یہ ایسا ہی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس قصبے میں اللہ کے مقبول محبوب اور پیارے بندے، نورانی بندے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ قیام پذیر تھے۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہارون کا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جمال ولایت سے جگمگا رہا تھا۔ غریب نواز جب پہنچے ہیں تو پیر کا چہرہ بے نقاب تھا۔ ہمیشہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے چہرے پر نقاب اس لیے رکھتے تھے کہ ان کا اتنا نورانی چہرہ تھا کہ ظاہری نگاہیں خواجہ عثمان ہارونی کے جمال ولایت پر ٹھہر نہ سکتی تھیں، اس لیے وہ اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے۔ لیکن جس دن غریب نواز پہنچے ہیں، عجیب اتفاق ہے کہ پیر کا چہرہ بے نقاب تھا۔ غریب نواز کی دور سے نگاہ پڑی، دل سے قربان ہو گئے اور ارادہ یہ کیا کہ مرید بنوں گا تو انہی کا بنوں گا، انہی کے حلقے ارادت میں شامل ہو جاؤں گا، ان کی مریدی اور غلامی بیعت کر کے اختیار کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غریب نواز نے دور سے بڑے ہی ادب کے ساتھ ہدیہ سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا آقائی، السلام علیکہ یا مولائی، السلام علیکہ یا مرشدی۔ ہدیہ سلام عرض کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا اور عرض کرنے لگے کہ میں آپ کی بارگاہ میں شرف بیعت سے مشرف ہونے کے لیے حاضر بارگاہ عالی وقار ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غریب نواز کو اپنی مریدی اور بیعت میں حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا اور غریب نواز کی مریدی کو آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے سعادت سمجھا اور بخوشی آپ کو حلقہ ارادت میں شامل فرمایا اور آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے معین الدین، آ ہی گئے ہو تو 2 رکعت تجدید وضو کے بعد 2 رکعت جو ہے نماز نفل اس طرح سے پڑھو کہ پہلی رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ دوسری رکعت میں جو ہے 1 بار سورہ فاتحہ اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ غریب نواز نے شیخ طریقت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم کی تعمیل میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ پھر آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، اے معین الدین، 21 بار سبحان اللہ پڑھو، یعنی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرو۔ غریب نواز نے 21 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا۔ پھر شیخ نے فرمایا 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ غریب نواز نے حضور اکرم نور مجسم مالک رقاب سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ اب جو ہے شیخ طریقت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، اے معین الدین، کھڑے ہو جاؤ وہ ہم تمہیں خدا سے ملا دیں۔ یہ فرمانے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی زلفوں کو اپنے دستے ولایت سے سنوارا، سلسلے عالیہ چشتیہ کا تاج غریب نواز کے سر پر رکھ دیا، کلاه 4 کونا
کلاه مانے ٹوپی، چار کونا یعنی چار کونے والی ٹوپی، یہ چشتیہ سلسلے کا تاج ہے۔ اللہ اکبر، شیخ طریقت نے آپ کے سر مبارک پر کلاه چار کونا چشتیہ سلسلے کا تاج سجا دیا اور سینے سے سینہ لگایا۔ ظاہر میں تو سینے سے سینہ لگایا جا رہا ہے، حقیقت میں شربت معرفت الہی پلایا جا رہا ہے۔ ادھر کے انوار ادھر منتقل کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد فرمایا اے معین الدین، ہمارے خانوادے میں ایک دن اور ایک رات کا ریاض ہے، ایک دن ایک رات عبادت و ریاضت میں لگے رہو، کل واپس ہماری بارگاہ میں آنا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ طریقت نے جو ورد و وظائف بتائے تھے وہی پڑھے۔ دوسرے دن حکم کی تعمیل میں خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ عالی وقار میں حاضر ہوئے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین ایک بار سورہ بقرہ پڑھو۔ حضرات گرامی، غریب نواز نے سورہ بقرہ پڑھی۔ ایک تو اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ابتدائی سورہ بقرہ بڑی فضیلت والی، بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی سورہ بقرہ شریف ہے۔ ایک تو اللہ کا کلام، پھر خواجہ غریب نواز کی مبارک زبان نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ غریب نواز نے اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی۔ جب سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر لی، اب خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین اوپر کو نگاہ اٹھاؤ۔ غریب نواز نے آسمان کی طرف دیکھا، شیخ نے دریافت کیا معین الدین کیا نظر آتا ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں عرش اعظم نظر آتا ہے۔ شیخ نے فرمایا نیچے کو نگاہ ڈالو زمین کی طرف۔ غریب نواز نے زمین کی طرف نگاہ ڈالی، شیخ نے دریافت کیا اے معین الدین کیا نظر آتا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں زمین کا 7واں حصہ تحت الثری تک اللہ نے جو کچھ بنایا ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ شیخ نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، یعنی سورہ اخلاص معنی قل هو اللہ احد۔ غریب نواز نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ شیخ نے فرمایا معین الدین واپس اوپر کو نگاہ اٹھاؤ اور بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ غریب نواز نے واپس اوپر کو نگاہ ڈالی اور کہتے ہیں میرے پیر آپ کی پہلی توجہ پڑی عرش اعظم نظر آیا، آپ کی دوسری توجہ پڑی تو پھر زمین کا 7واں حصہ تحت الثری تک اللہ نے جو کچھ بنایا ہے سب کچھ نظر آیا۔ آپ کی تیسری توجہ ایسی کامل توجہ پڑی ہے کہ میری نگاہوں سے تمام حجابات کو ہٹا دیا گیا ہے اور میری نگاہیں حجاب عظمت الہی کو دیکھ رہی ہیں۔ شیخ نے فرمایا معین الدین آنکھیں بند کرو۔ غریب نواز نے آنکھیں بند کی۔ شیخ نے فرمایا معین الدین آنکھیں کھولو۔ خواجہ غریب نواز نے آنکھیں کھولی۔ شیخ نے یعنی خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی یہ 2 انگلیاں غریب نواز کے سامنے کر دی اور فرمایا اے معین الدین بتاؤ میری 2 انگلیوں کے بیچ میں تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر آپ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں اللہ نے بنائے ہوئے 18,000 عالم کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ خود غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر نے میری زبان سے یہ جملہ سنا کہ آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں اللہ نے بنائے ہوئے 18,000 عالم کا مشاہدہ کر رہا ہوں تو میرے پیر خواجہ عثمان ہارونی کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا۔ یعنی قرآن کی تلاوت سورہ بقرہ کی قرأت کروائی، سورہ اخلاص کی قرأت کروائی، نوافل نماز پڑھوائی، اللہ کی حمد سبحان اللہ کے ذریعے اور درود پاک کی کثرت کے ذریعے جو ہے شیخ طریقت نے غریب نواز کی روحانیت کی تمام منزلیں طے کروائی اور آپ کے دل کو ایسا روشن کر دیا کہ غریب نواز زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو تحت الثری تک مشاہدہ کرتے ہیں، اوپر کو نگاہ اٹھاتے ہیں تو عرش اعظم تک دیکھتے ہیں، پھر نگاہ ڈالتے ہیں تو حجاب عظمت الہی تک کا نظارہ کرتے ہیں، شیخ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں نظر ڈالتے ہیں تو اللہ نے بنائے
میں 18,000 عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، درود پاک اور اللہ کی حمد کے ذریعے، باطنی توجہ کے ذریعے غریب نواز کی روحانیت کی تمام منزلوں کو طے کروا دیا۔ اب خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، اے معین الدین چل میں تجھے مکہ شریف لے چلوں، میں تجھے مدینہ شریف لے چلوں۔ باطنی اشارہ ہوا تھا، الہام الہی خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کو مکہ المکرمہ لے کے جاتے ہیں، مدینہ شریف لے کے جاتے ہیں۔ اب جو ہے غریب نواز کو لے کر شیخ طریقت حرم مکہ پہنچے، اور جب حرم مکہ شریف پہنچے خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف سے فارغ ہوئے، بعد میں جو ہے میزاب رحمت کے نیچے یعنی حتیم شریف میں آپ کے پیر طریقت خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کا ہاتھ پکڑا، علاقہ حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں پیر و مرشد نے یہ دعا کی، الہ العالمین مالک بے نیاز اونچی شان کے مالک، دعاؤں کی قبول کرنے والے رب، میں معین الدین کے لیے چند سوالات تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے عثمان ہارونی معین الدین کے لیے جو کچھ مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ اب لوگ ایک دعا کا تذکرہ کرتے ہیں، میں آج آپ کے سامنے 3 دعاؤں کا تذکرہ کروں گا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر علاقہ حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر پہلی دعا یہ کی، اے اللہ غریب معین الدین کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، انہیں قبول فرما۔ غیب سے آواز آتی ہے جس کو حرم شریف والے سنتے ہیں کہ اے عثمان ہارونی تم نے معین الدین کو میری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیا۔ دوسری دعا یہ کہ یا اللہ میں اس کا پیر ہوں، یہ میرا مرید ہے معین الدین چشتی، لیکن مجھ سے زیادہ معین الدین کو شہرت عطا فرما۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے عثمان ہارونی آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لی گئی ہے۔ اب تیسری دعا خواجہ عثمان ہارونی یہ کرتے ہیں، الہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازا بے نیازا معین الدین کی ذات میں اپنے جلوے اور اپنی شان عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اب تیسری آواز آتی ہے ندائے غیبی، اے عثمان ہارونی ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور معین الدین کو اپنی تجلیوں کا نگینہ اور اپنے محبوب کی محبت کا اس کے دل کو مدینہ بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دوبارہ غریب نواز نے جو ہے یہ طواف کرنا شروع کیا۔ جب دوسری مرتبہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، پھر غیب سے آواز آتی ہے جس کو تمام اہل مطاف سماعت کرتے ہیں۔ وہ غیبی آواز کیا تھی؟ وہ غیبی آواز یہ تھی، اے معین الدین ہم نے تیری اور تیرے گھر والوں کی بخشش کر دی۔ خوش ہو جان، میری بخشش ہو گئی، میرے گھر والوں کی ہو گئی، اپنا کام بن گیا۔ لیکن غریب نواز کو ان کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت یاد آئی۔ عرض کرتے مولا تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے میری بخشش کر دی، میرے گھر والوں کی بخشش کر دی، لیکن میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ مولا میرے مریدوں کی بھی بخشش کر دے، میرے چاہنے والوں کی بھی بخشش کر دے، میرے خلیفاؤں کی بخشش کر دے، پھر میرے خلیفاؤں کے مریدوں کی بخشش کر دے، پھر ان کے خلیفاؤں کی بخشش کر دے، پھر ان کے خلیفاؤں کے مریدوں کی بخشش کر دے، پھر ان کے خلیفاؤں کی بخشش کر دے، پھر ان کے خلیفاؤں کے مریدوں کی بخشش کر دے، یہاں تک کہ قیامت تک جو بھی میرے سلسلے عالیہ چشتیہ میں داخل ہو جائیں، مرید ہوں، ارادت مند ہوں، ارادت مند کا مطلب ہے عقیدت مند، ہم سب کے سب خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، قیامت تک جو بھی میرے ارادت مند ہیں، چاہنے والے ہیں، مولا سب کی بخشش کر دے۔ پھر ایک آواز
میں بھی آتی ہے، جس کو سب سنتے ہیں، اے معین الدین چشتی تیری ولایت والی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو قبول کر لیا اور قیامت تک آنے والے تیرے مریدوں کی بخشش کر دی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تھام لو آج تم دامن اولیاء، کام بگڑا ہوا سب سنبھل جائے گا، زندگی کا سفینہ خدا کی قسم یک بیک بحر غم سے نکل جائے گا۔ ان کو کہتے ہیں اللہ کے اولیاء، یہ ہیں سب عاشقان حبیب خدا، مان لے گا انہیں جب مومن باوفا، ہر وہابی کا دل ان سے جل جائے گا۔ شان ہے یہ غلامان سرکار کی، ہیں مزاروں میں زندہ خدا کے ولی، ہاں بنا دیں گے وہ ہم سب کی بگڑی ہوئی ان کے در پہ جو آ کر مچل جائے گا۔ اللہ والوں کے دربار میں مچلنا سیکھو، ان کی بارگاہ میں تڑپ کر ادب کے ساتھ عرض کرنا سیکھو، انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ ان کی بارگاہ میں تڑپ کر عرض کرو گے، وہ اپنے مزار سے نگاہ کرم فرمائیں گے، دکھیاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پھر فرمایا چلو اب مدینہ شریف چلتے ہیں، ایک تو ہم اپنے طریقے سے جائیں اور ایک پیر و مرشد کے ساتھ جائیں۔ بڑی خوش نصیبی، ایک دن ایسا ہوا سیدی سرکار حضرت سید محمد آل مصطفیٰ صاحب مدد اللہ النورانی وہ مدینہ شریف تشریف لائے اور میں بھی وہاں تھا، اور ایک حاضری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر سنہری جالیوں کے سامنے دادا بابو کے ساتھ نصیب ہو گئی، اور اس حاضری میں نے اپنے آپ کو بہت ہی سعادت مند اور خوش نصیب سمجھا کہ ہم آتے ہیں تو ہم تو گنہگار بندے ہیں، پھر بھی فیضیاب ہوتے ہیں، لیکن یہ سادات کرام، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ پیر طریقت، یہ اہل روحانیت، یہ سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے قادری سادات کرام، ان کے ساتھ حضور کے دربار کی حاضری کا مظاہر کچھ اور ہے۔ الحاصل چلو اب ہم مدینے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خواجہ عثمان ہارونی آگے آگے ہیں، ادب کی وجہ سے چند قدم پیچھے غریب نواز۔ جیسے ہی میرے آقا کا روضہ سامنے نظر آیا، سنہری جالیوں کے سامنے پہنچے، خواجہ عثمان ہارونی نے کہا معین الدین حضور کا روضہ سامنے نظر آیا، حدیث سلام عرض کرو۔ غریب نواز نے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا جدی۔ حضور کے مزار سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ یا ولدی۔ اور اس کے بعد حجاب ہٹ گئے اور خواجہ غریب نواز کو خود میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ سرکار دو عالم نور مجسم مالک رقاب امم سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جمال جہاں آرا کے دیدار سے غریب نواز کو مالا مال فرمایا اور ہندوستان آنے کا حکم دیا، اور یوں ارشاد فرمایا، اے معین الدین تو میرے دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان جانا ہے اور وہاں دین اسلام پھیلانا ہے۔ آج جو ہندوستان کی سرزمین پر ہم مسلمان صاحب ایمان نظر آتے ہیں، یہ خواجہ غریب نواز کے قدموں کا صدقہ۔ کرنل نے لکھا ہے کہ ہند کی سرزمین پر میں ایک مزار کو راج کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اب کرنل کو ایک مزار دکھتا ہے، اہل ایمان سے پوچھو کہ وہ مزار کس کا ہے تو وہ کہیں گے وہ مزار تو خواجہ غریب نواز کا۔ دلی کی گاڑی پر حکمران بن کے کوئی بھی بیٹھے، ہمارا ایمان ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر باطنی حکومت خواجہ غریب نواز کی۔
ہم نے کس کے پکڑا ہے اپنے خواجہ کا دامن، سارے ہند میں آپ کی شان و حکومت۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار سے آواز آئی معین الدین کو بلایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس دن معین الدین نام کے بہت سارے لوگ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے قرب و جوار میں حاضر۔ جب مزار پر انوار سے یہ آواز آئی کہ معین الدین کو بلایا جائے تو معین الدین نام کے بہت سے لوگ آگے بڑھنے لگے۔ امیر مدینہ خادم حرمین شریفین نے میرے آقا کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس معین الدین کو یاد فرمایا ہے؟ پھر آواز آتی ہے غیاث الدین حسن سنجری کے فرزند معین الدین چشتی کو بلایا ہے۔ غریب نواز جو ہے وہ کشاں کشاں روزے رسول کے قریب پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی ذات میں ادب و احترام کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ پھر جو ہے احتراماً خواجہ غریب نواز حد مقبرہ کے قریب آ کر پھر جو ہے رک گئے تو پھر مزار سے تیسری آواز آتی ہے معین الدین چلے آئیے ہم نے آپ ہی کو بلایا ہے۔ سنہری جالیوں کے دروازے خود بخود کھلے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب نواز کو اپنے روضے انور میں آنے کی اجازت دی۔ غریب نواز اندر تشریف لے گئے، تڑپتے ہوئے گئے، جھومتے ہوئے گئے، ادب احترام سے گئے، نگاہوں کو یہاں جھکائے ہوئے چلے آؤ، بے تاب نگاہیں بھی یہاں بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب غریب نواز روضے رسول میں گئے، آقا نے بلایا، خواجہ صاحب تشریف لے گئے۔ اب دینے والے مصطفیٰ جانے کیا دیا، پانے والے خواجہ جانے کیا پایا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں۔ ان کا صلہ کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں۔ جب یاد کیا صلی اللہ وہ آئی گئے، تڑپایا نہیں، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اس کو بھر بھر کے دیا، محروم کسی کو لوٹایا نہیں۔ اب دینے والے آقا جانے کیا دیا، پانے والے خواجہ جانے کیا پایا، لیکن ہم اتنا ضرور جانے کہ مدینے والے آقا نے ہمیں خواجہ غریب نواز کا دامن عطا فرمایا۔ امیروں کے سر پر امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کو فخر ہے کہ ہمارے سر پر غریب نواز کا سایہ ہے۔ فلک کے چاند تاروں سے کوئی پوچھے مقام ان کا، تجلی ہی تجلی ہے جہاں لکھا ہے نام ان کا۔ زمانہ داغ پر لا کروٹوں پر کروٹیں، لیکن دلوں کے ساتھ وابستہ رہے گا احترام ان کا۔ نگاہ اہل دانش کو قبر کے عظمتیں ان کی جنوں والے سمجھ سکتے ہیں اور ان کا مقام ان کا۔ ساری دنیا کے خطے خطے سے لوگ غریب نواز کی در پر آتے ہیں، سر نیاز جھکاتے ہیں اور فیضان سے مالا مال ہو کے جاتے ہیں۔ غریب آتا ہے امیر ہو جاتا ہے، بیمار آتا ہے شفا پاتا ہے، دکھی آتا ہے سکھی ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کی نیتیں لے کے آتے ہیں، کوئی روحانیت میں ترقی کی نیت لے کے آتا ہے، ذرہ ہوتا ہے تو آفتاب ہو جاتا ہے، قطرہ ہوتا ہے تو دریا ہو جاتا ہے، ادنا ہوتا ہے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ آتا ہے سلوک کی منزلیں طے کر کے درجات علیہ پر فائز ہو جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت حضور کی عطا کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، درمے بہا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ابو بکر آئے نگاہ مصطفیٰ پڑی، صداقت کے تاجدار بنا دیے۔ عمر آئے نگاہ مصطفیٰ پڑی، عدل و انصاف کے مالک بنا دیے۔ عثمان آئے حضور کی نگاہ کرم پڑی، سخاوت کے علمبردار بنا دیے۔ مولا علی آئے نگاہ مصطفیٰ پڑی، شجاعت کے علمبردار بنا دیے۔ کیسے شجاعت کے علمبردار بنا دیے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں
تشریف لے جاتے، جنگ کا نقشہ ہی پلٹ جاتا اور مولا علی جس جنگ میں شامل ہوتے اس جنگ میں کامیابی قدم چومتی اور قدرت خدا بندی پکارتی، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی را صاحب اللہ ذوالفقار۔ غوث پاک پر نگاہ پڑی تو تمام ولیوں کا سردار بنا دیا، معین الدین پہ نگاہ پڑی تو ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی۔ منگتا تو ہے کوئی منگتا شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ میں اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ میرے آقا تو داتا ہے لیکن داتا کے در پہ جو آیا وہ بھی داتا بن گیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر خاص کرم ہے۔ کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سوراشٹر کی سرزمین پر بے شمار اولیاء ہیں جن کو میرے آقا نے مدینہ شریف سے حکم دے کے بھیجے۔ رزق اللہ شاہ بابا کا ذکر آپ سن چکے، کل کی تقریر میں والی سورت کا ذکر سن چکے، اگلی تقریروں میں ابو الحسن عراقی حاجی پیر بابا کا ذکر سن چکے۔ یہ سب حضور کی عطائیں ہیں جن کو ہمارے آقا نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے ایمان میں انجلا پیدا کرنے کے لیے اور ہم گنہگاروں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے مدینے والے آقا نے ہستیوں کو بشارتیں دے دے کر بھیجا ہے۔ آج جو ہم ہندوستان کی سرزمین پر پھولے پھلے شاد آباد نظر آتے ہیں، یہ ان اللہ کے ولیوں کی قدموں کی برکت ہے۔ آؤ ایک دلچسپ واقعہ آخری پیش کرتا ہوں اور پھر بیان ختم کرتا ہوں، لیکن بڑا پیارا واقعہ۔ آپ کو سناؤں گا، پوری توجہ کے ساتھ اس واقعے کو آپ سنیں، انشاءاللہ میرا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ دیکھو ہم غریب نواز کے روزے میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تمنا آرزو مراد لے کے جاتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ کچھ جواب دو بھائی۔ ہم جاتے ہیں تو ہمارے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب ہم پر نگاہ کرم فرما دیں، ہمارے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم بیمار ہیں تو خواجہ کے در سے شفا مل جائے، ہم غریب ہیں تو تمنا ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی دعا سے روزی میں برکت ہو جائے۔ ایک صبح کسی نہ کسی جائز مقصد کو لے کر ہم خواجہ صاحب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم جیسے طالب علم جاتے ہیں تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے علم میں برکت ہو جائے، پھر عمل کی توفیق بھی ملے اور پھر امت رسول کو ہم پیغام دیں اور اللہ کی طرف ان کو بلائیں تو زبان میں اثر پیدا ہو جائے اور لوگوں کا سینہ رسول پاک کی محبت کا مدینہ بن جائے۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ نیک مقصد لے کر خواجہ صاحب کے دربار میں اس لیے جاتا ہے کہ مدینے میں آرام فرما اللہ کے رسول ہیں اور اجمیر میں آرام فرما دائے رسول ہے۔ اب ان آنے والوں میں ایک دن ایک قاری آیا، کون آیا؟ سب مل کے بولو، قاری۔ قاری یعنی قرآن کو صحیح پڑھنے والے۔ وہ قاری صاحب اجمیر شریف میں کچھ مراد، کچھ تمنا، کچھ آرزو لے کے آئے۔ چونکہ قاری قرآن تھے، اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی بہترین تلاوت کرتے تھے اور دل میں کوئی تمنا لے کے وہ آئے تھے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ نماز کے بعد فوراً قرآن شریف کھولتے، بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت تلفظ کے ساتھ کرتے، غریب نواز کے نورانی گنبد کا نظارہ کرتے اور تلاوت قرآن کا ثواب بارگاہ خواجہ غریب نواز میں پیش کرتے اور غریب نواز کے دربار میں وہ دعا مانگتے۔ نماز پڑھتے پڑھتے، تلاوت کرتے کرتے، دعا مانگتے مانگتے 7 برس گزر گئے۔ کتنے برس؟ 7 برس گزر گئے۔
اور سلسلے تلاوت، سلسلے نماز، سلسلے دعا، سلسلے مناجات، سلسلے التجا ان کا جاری رہا۔ ایسے میں ایک دن قاری صاحب نے دیکھا کہ ایک دیوانہ مستانہ آیا، غریب نواز کے روزے پہ حاضر ہوا، ہدیہ سلام عرض کرنے کے بعد خوب رویا، خوب تڑپا، ایسا تڑپا اور ایسی تڑپ کر التجا کری کہ تیسرے ہی دن خواجہ غریب نواز کے دربار سے اس کا کام بن گیا۔ خالی دامن لے کے آیا تھا، تیسرے ہی دن اپنا خالی دامن غریب نواز کے روزے سے رحمت کے پھولوں سے بھر کے بامراد کامیاب واپس لوٹ گیا۔ قاری صاحب نے یہ دیکھا کہ میں 7 برس سے تلاوت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، رو رو کے دعائیں مانتا ہوں، میرے مقصد کے لیے غریب نواز کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہوں، میرا ابھی تک کام نہیں بنا، اور وہ دیوانہ مستانہ آیا، رویا، چلایا، تڑپا، اور جو ہے تیسرے ہی دن خواجہ غریب نواز نے اس کا کام بنا دیا اور وہ تو روانہ ہو گیا۔ اب قاری صاحب کو یہ بات کچھ اچھی معلوم نہیں ہوئی، انہوں نے قرآن شریف کو بند کر دیا، جوزدان میں لپیٹا اور مسجد کے طاق میں رکھ دیا، اور بوریا بیڈنگ جو ہے وہ اپنی کمر پر لگایا، اور بیگمی دانان سے ہوتے ہوئے غریب نواز کے در سے وہ ریٹرن اپنے وطن کی طرف جانے لگے۔ اب جاتے جاتے بلند دروازے کے گیٹ پر آئے، اور بلند دروازے کے قریب وہاں گیٹ پر آئے، اور سیڑھیوں پر 3 مرتبہ سے ہینڈر پٹکا اور یوں کہنے لگے، واہ رے غریب نواز آپ کی بھی عجیب و غریب شان ہے، واہ رے غریب نواز آپ کی بھی عجیب و غریب شان ہے، واہ رے غریب نواز آپ کی بھی عجیب و غریب شان ہے۔ میں 7 برس سے تلاوت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں اور مناجات کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، میرا کام 7 برس سے بھی نہیں بنا، اور وہ دیوانہ آیا، رویا، چلایا، تڑپا، تو تیسرے ہی دن اس کا کام بنا دیا۔ خالی دامن لے کے آیا تھا، تیسرے ہی دن آپ کے در سے رحمت کے پھولوں سے اپنا دامن بھر کے بامراد واپس لوٹا، اور میرا تو ابھی بھی کام نہیں بنا، یہ کہہ کر جیب سے ہینڈر نکالا، بلند دروازے کی سیڑھیوں پر 3 مرتبہ ہینڈر مارا، اور پھر جو ہے یوں کہنے لگے کہ اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا اجمیر شریف میں، اب تو میں روانہ ہوتا ہوں۔ اب جیسے ہی وہ دلی گیٹ سے روانگی کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک نورانی بزرگ آتے ہوئے نظر آئے، جن کے چہرے سے نور کی کرنیں پھیل رہی تھی، در و دیوار تو چمک رہے تھے، لیکن جس کی نگاہ نورانی بزرگ کے چہرے نورانی پر پڑتی اور دل اس کا بھی روشن اور منور ہو جاتا۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سید السادات ہو، بلکہ چہرے کی نورانیت ہی یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب وہ نورانی بزرگ کی نگاہ قاری صاحب کے چہرے پر پڑی، چہرہ ان کا مایوس تھا، بد مردہ تھا، لہذا ان بزرگ نے قاری صاحب سے سوال کیا، اے اللہ کے بندے تیرا چہرہ مایوس کیوں ہے، تو غمگین اور مایوس کیوں ہے؟ یہ تو غریب نواز کی بارگاہ ہے، یہاں ادنا آتا ہے اعلیٰ ہو جاتا ہے، ذرہ آتا ہے آفتاب ہو جاتا ہے، قطرہ آتا ہے دریا ہو جاتا ہے، اور تو غریب نواز کی چوکھٹ سے جو ہے مایوسی کی حالت میں کیوں لوٹتا ہے؟ ان بزرگ نے اتنا دریافت کیا، قاری نے اپنا پورا احوال من عن سنا دیا کہ میں تو 7 برس سے دعا مانگتا تھا، تلاوت کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، میرا تو کام ہی نہیں بنا، اور وہ دیوانہ مستانہ آیا، رویا، چلایا، تڑپا، تیسرے ہی دن اس کا کام بن گیا، اب میرا کام 7 برس میں بھی نہیں بنا، تو اب میں واپس لوٹ رہا ہوں۔ جب اس قاری نے اپنا حال دل نورانی بزرگ کی خدمت میں پیش کر دیا، اب جواب ان بزرگ کا سنو، وہ بزرگ فرماتے ہیں، اے قاری چونکہ تو قاری قرآن ہے اور بہترین انداز میں اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا تھا، اور تیری دعاؤں میں بڑا درد تھا، تڑپتے میں دعائیں مانگتا تھا، لہذا ہمیں تیرا قرآن پڑھنا بہت پسند تھا، اس لیے ہم نے اپنی باطنی قوت سے تجھے روکے رکھا تھا، اور اگر ہم تیرا کام بنا دیتے تو تو بھی روانہ ہو جاتا۔ اب تیری تلاوت سننے میں وہ دیوانہ مستانہ آیا، بہت ہی چلایا، لہذا تیری تلاوت قرآن سننے میں خلل واقع ہوتا تھا، تو
تو تیسرے دن اس کا کام بنا کر اس کو روانہ کر دیا اور ہم اپنے مزار میں جلوہ افروز ہو کر تیری زبان سے تلاوت قرآن اس لیے سنتے تھے کہ تیرا تلاوت کرنا ہمیں پسند تھا۔ یہ فرما کر ان بزرگ نے جو ہے اپنا یہ دامن اوپر کو اٹھایا اور یوں فرمایا کہ تیری فریادوں کو ہم نے زمین پر پڑنے نہیں دیا، دیکھ اپنے دل پہ اٹھا لیا ہے۔ جو 3 ہینڈل سیڑھیوں پہ مارے تھے اس کے زخم کے نشان قلب معین الدین چشتی پر تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تیرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا۔ جب یہ کہا تو اس قاری کو خیال آیا کہ یہی تو غریب نواز ہے، یہی تو عطا رسول ہے، یہی تو خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ بے ہوش چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے قاری وہیں گر پڑا، اور بہت دیر کے بعد جب اس قاری کو ہوش آیا تو فجر کی نماز کا ٹائم تھا۔ غریب نواز کی مسجد کے میناروں سے اذان فجر کی آواز جو ہے وہ اجمیر مقدس کی گلی گونجے اور فضاؤں میں گونجی۔ قاری کے کان میں نماز فجر کی آواز، اذان کی آواز جیسے آئی، قاری ہوش میں آئے اور پھر مسجد میں گئے، بہترین وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ بارگاہ خواجہ غریب نواز میں قدمین شریفین کی طرف سے حج سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ جب وہ قاری دوبارہ بارگاہ غریب نواز میں عرض سلام کے لیے قدمین شریفین کی طرف سے حاضر ہوئے تو اب کیا ہوا؟ اب قاری جب غریب نواز کے مزار میں عرض سلام کے لیے حاضر ہوئے تو اب غریب نواز کے مزار ہی کا نہیں، قاری صاحب کو خود خواجہ غریب نواز کا دیدار غریب نواز نے اس قاری کو بھی نواز دیا۔ امیروں کے سر پر امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کو فخر ہے کہ ہمارے سر پر غریب نواز کرتا ہے۔ مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طرح مانگو، در غریب نواز سے غلاموں کو کیا نہیں ملتا۔ ارادے روز بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بجاتے ہیں۔ لیکن ہم ان کے غلام یہاں بیٹھ کر ٹی وی میں غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہاں نہیں ہوتے، چشم تصور میں ہمیں غریب نواز کے مزار کا نظارہ ہوتا ہے۔ فلک کے چاند تاروں سے کوئی پوچھے مقام ان کا، تجلی ہی تجلی ہے جہاں لکھا ہے نام ان کا۔ زمانہ لاکھ بدلا کروٹوں پر کروٹیں، لیکن دلوں کے ساتھ وابستہ رہے گا احترام ان کا۔ نگاہ اہل دانش کو خبر کیا عظمتیں ان کی، جنوں والے سمجھ سکتے ہیں اور ان کا مقام ان کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ الکریم کی بارگاہ میں عرض ہے، الہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازا خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہم غریبوں کا بیڑا پار کر دیں، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھی اور قرب و جوار سے جو سنی مسلمان اور مرد عورت بوڑھے بچے جوان سبھی حضور غوث پاک کی یاد کے مجلسوں میں اپنی میٹھی نیند کی قربانی دے کر آتے ہیں، کچھ نیاز پیش کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کچھ خدمت کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کچھ حاضری دے کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ خراج عقیدت پیش کرنا حضور غوث پاک اور آقا اسلام کی بارگاہ میں جو ہے مقبول ہو جائے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں نے مغرب کی نماز میں 2 صف کے نمازیوں کو دیکھا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسوں کی برکت ہے۔ بڑے تو آ ہی رہے ہیں اور جو ریگولر نمازی ہیں ماشاءاللہ ہمارے باپو صاحب ہیں، جمال بھائی ہیں، حکیم بھائی ہیں، حاجی صاحب ہمارے، اور ایسے چند لوگ ہیں جن کے سب کے نام مجھے یاد نہیں ہیں، شاہ نواز بھائی ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ ہمارے سلیم بھائی ہیں، اور کچھ 1-2 بچے، یہ بچہ تیرا نام کیا بھائی؟ شہباز، یہ بچہ بھی ریگولر آتا ہے اور اتنے دل سے تلاوت قرآن کرتا ہے پوری توجہ کے ساتھ کہ ماشاءاللہ اس کو دیکھ کے یہ ہوتا ہے کہ دل جمعی کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے اور تلاوت قرآن بھی کرتا ہے۔ تو جو ریگولر آتے ہیں وہ تو آ ہی رہے ہیں،
لیکن آج مغرب کی نماز میں چند بچوں کو دیکھا کہ وہ زیادہ تعداد میں تشریف لائے. ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے اے ہمارے پیارے بچوں، آپ اللہ کی طرف قدم کو آگے بڑھاؤ، اللہ کی رحمت قریب آ کر تمہیں اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا. یہ مجلسیں میں اس وقت سمجھوں گا کہ کامیاب ہیں جبکہ ایک تو چھوٹی سی مسجد ہے جو پرانا جماعت خانہ ہے ایڈیشنل کے علاوہ، وہ ایک صف میں 10 نمازیوں کی جگہ ہے، 3 صفوں کی جگہ ہے، 30 آدمی نماز پڑھ سکے. اتنی چھوٹی سی مسجد ہے. انشاءاللہ غریب نواز کا کرم ہو جائے گا. اور یہاں والوں کی تمنا بھی ہے سیدی سرکار حضرت سید محمد آل مصطفیٰ صاحب دادا باپو کی دعا ہو جائے گی تو یہ نئی مسجد شاندار تعمیر ہو جائے گی. لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ مسجد کی طرف آگے بڑھو، اللہ کی طرف آگے بڑھو اور مدرسے کی طرف آگے بڑھو. بچے جو ہیں ان کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ مدرسے میں بچوں کو بھیجو اور ان کو علم دین سکھاؤ اور مسجد میں بھیجو بڑے بچوں کو اور وہ نماز بھی پڑھیں. اور عورتوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، منصورہ ہاتھ میں لو، تلاوت قرآن کرو. اگر مائیں تلاوت قرآن کریں گی گھر میں، نماز پڑھیں گی گھر میں، تو ان کی بہو بیٹیاں دیکھیں گی کہ ہمارے گھر کے بڑی نماز پڑھتے ہیں، تو بہو بیٹیوں کو بھی نماز کی توفیق مل جائے گی اور گھر کا ماحول جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں انتم تتقاہمون الی النار وانا آخذ بوجوہکم ہلم الی. اے لوگو، تم تو جہنم کی طرف جا جھکتے تھے، میں نے تمہاری قبریں پکڑ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنی آغوش رحمت میں پناہ دی. نبی امتی امتی کر رہے ہیں، جہنم سے امت بری کر رہے ہیں، پر امتی بے رخی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عمل بخشے. بات اتنی سی ہماری مان لو، ساتھ میں آخرت کا سامان لو. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ منیب وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.